السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں گڑیاز ولاگ میں آپ سب کو۔ اور ہمیشہ کی طرح ایک صبح ہوتی ہے، بہت خوبصورت صبح ہو گئی اور ناشتہ کر لیا تھا سب نے۔ یہ میرا ناشتہ تھا آج، میں نے سوچا تھوڑا سا مختلف ناشتہ کرتی ہوں، تو میں نے چائے انڈا اور بسکٹ کا ناشتہ کیا۔ آج تھا سیٹرڈے اور بچے اور ہسبینڈ گھر پہ ہی تھے، اور بہت سارے کام تھے جو کہ میں نے چھوڑے ہوئے تھے کہ سیٹرڈے کو آف ہوتا ہے تو میں بہت سارے کام کروں گی۔ سب سے پہلے میں نے ایک ناشتہ کیا تو نظر پڑ گئی کہ میری ایک شرٹ جو کہ میں نے باہر رکھی ہوئی تھی، کہ مجھے یاد رہے کہ اس کی اتنی اچھی میں نے ڈریس لیا اور اس پہ میں نے ایک غلطی کر دی جو کہ آپ نہ کیجیے گا، کہ میں نے یہ والی لیس اس پہ لگوا لی اپنے ٹیلر سے۔ تو یہ ایک دو دفعہ کی دھلائی ہاتھ سے میں نے اس ڈریس کو دھویا ہے، لیکن یہ ساری لیس دیکھیں آپ کے سامنے خراب ہو گئی، اور انہوں نے اتنی اچھی اندر کر کے لگائی ہوئی ہے لیس، جس کو کہہ رہے ہیں نا ادھیڑنا بھی اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ میں ایک کام کر رہی تھی، دوسری طرف میں نے اپنی بیڈ شیٹ واش کی تھی ساری، تو میں آپ لوگوں کو پچھلے ولاگس میں بتا رہی تھی مجھے لائٹ کلر کی بیڈ شیٹس پسند ہیں، تو میں ان کو تہہ لگا کے رکھ رہی تھی کیبنٹ میں۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ کیسی کلر کی مجھے بیڈ شیٹس پسند ہیں۔ بہت ساری خواتین کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں اپنے گھر کو سجانے میں، اپنے کچن کو سجانے میں۔ مجھے بھی بہت سارے شوق ہیں، جن میں سے ایک شوق یہ ہے کہ مجھے اچھی اور لائٹ کلر میں بیڈ شیٹس لینا بہت پسند ہے، اور زیادہ بچوں والے گھروں میں کہتے ہیں ڈارک ہونی چاہیے، لیکن مجھے لائٹ کلر یہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جب ہم بیڈ پہ اس کو بچھاتے ہیں نا تو روم بھی روشن روشن سا لگتا ہے، شاید آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو۔ تو آج میں نے ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کرنی ہے، تو روٹین تو چلتی رہتی ہے، اور جو آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ بھی کیا ہو رہا ہے، ایک ہاؤس وائف کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہیں۔ میں نے آج ایک ٹاپک پہ بات کرنی تھی، وہ ٹاپک یہ تھا کہ ینگ بچیاں جو آج کل ایم فل کر رہی ہیں یا بی ایس کر رہی ہیں، یا جو بھی ان کی ایم بی اے کر رہی ہیں، تعلیم ان کی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور تعلیم کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کی شادی ہے، اور انگیجمنٹ ہوئی ہے، شادی کرنی ہے، تو میں اپنا ایکسپیرینس کے حساب سے بات کر رہی ہوں کہ میں نے ماسٹرز کے ایگزامز آفٹر میرج دیے تھے، اور مجھے کیا کیا مشکلات آئیں وہ دوسری بچیوں کو نہ آئیں، تو میں نے کہا کہ میرا دل ہے کہ میں ان بچیوں کو گائیڈ کروں اپنے ولاگ کے تھرو۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ان بچیوں سے گزارش کروں گی جو لوگ تعلیم جن کی کمپلیٹ ہونے والی ہے، یا جن کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور جن کی شادی عنقریب انشاءاللہ ہوگی، تو آنے تو ہمیں سارے ہی کام چاہیے، ایک گھریلو عورت ہونے کے ناطے سارے کام چاہیے، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا کیا بہت ضروری ہے جو میں نے فیس کیا۔ مجھے صفائی بھی نہیں آتی تھی، سلائی بھی امی نے مجھے سکھائی، وہ بھی میں بس بے دلی سے میں نے سیکھی۔ تو صفائی کے لیے میڈ لگی ہوئی تھی گھر میں، وہ بہت مشکل لگتا تھا کہ سسرال میں جا کے کیسے صفائی کرنی ہے، یہ وہ امی نے مجھے بہت کہا جب میری انگیجمنٹ ہوئی کہ بیٹا کوکنگ سیکھ لو، کوکنگ۔ اینڈ کے لاسٹ 2 منتھس رہ گئے تھے میری شادی میں، جب میں نے اپنی بھابھی کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ سیکھا کہ ایسے مسالے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی تھی گھر میں، لاڈلی تھی، تو بس تو سب بچیاں ہی لاڈلی ہوتی ہیں، لیکن اب امی کی باتیں بہت یاد آتی تھیں۔ شادی کے بعد ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے، اب تو بہت ایکسپرٹ ہو گئی ہوں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کوکنگ لازمی آنی چاہیے۔ جو بھی بچیاں میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، اس کے تھرو میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کوکنگ لازمی سیکھیں، کوکنگ کچن کے کام ضرور سیکھیں، اور تاکہ جو بھی آپ اچھے سے اچھے امیر سے امیر گھر میں چلے جائیں گے، بہت خوبصورت گھر میں چلی جائیں گی، جہاں جہاں بھی چل جائیں گے آپ کے ہیلپرز بھی ہوں گے، لیکن کہیں پہ بھی چل جائیں گے آپ کے سسرال میں کھانا مطلب خواتین کے ہاتھ کا ہی پسند کیا جائے گا۔ یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے، تو اس لیے میری ان بچیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی امیوں کا کہنا مانیں، اور کوکنگ پہ دھیان دیں، مزیدار کھانا بنانے کی پریکٹس گھر پہ ہی کر لیں، تاکہ آپ کو سسرال میں باتیں بھی نہ سننی پڑیں اور سب لوگ آپ کی تعریف کریں۔ یہ تھا آج کا میرا پیغام ان بچیوں کے لیے۔ اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نورگل اور بابر کی لڑائی۔ جن لوگوں نے بھی ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے تو یہ ان کا کریکٹر بنے ہوئے ہیں، اور ان کے فیورٹ کریکٹر تھے۔ تو آج ہم آئے ہوئے تھے اپنی جیٹھانی کی طرف، اور انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا ہوا تھا، ویجیٹیبل ٹکیاں تھیں، اور سلاد تھا، رائتا تھا، اور کچن میں جا کے میں دکھاتی ہوں کہ بہت مزیدار انہوں نے بیف پلاؤ بنایا ہوا تھا،
جو کہ سب کا فیوریٹ ہوتا ہے۔ اس کی یخنی بہت مزیدار ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا پلاؤ بھی بہت مزیدار بنتا ہے۔ اور جی جب بھی آپ فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے، ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے، اللہ کرے سب کو ہی مزہ آئے کہ جن کے بھی سسرال ہیں اور اچھی ان کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو بہت مزہ آتا ہے، گپ شپ کرتے ہیں، مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور جی بچے بھی بہت انجوائے کر لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مل کے۔ تو کھانا شانا کھایا، 1 گھنٹہ ریسٹ کیا، چائے پی اور چائے پینے کے بعد ہم نے پلان کیا کہ آج کل ہر جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے اور میں نے کہا کہ چلتے ہیں، میں اور میری جیٹھانی فوراً ریڈی ہوئے اور ہم آ گئے ادھر۔ جن جن برانڈس پہ سیل لگی ہوئی تھی، آف لگا ہوا تھا، ان پہ ہم نے وزٹ کیا، بہت ساری چیزیں دیکھیں، ڈریس دیکھے اور جی مجھے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی اتنی ساری جہاں پہ چیزیں ہوں نا، کپڑے ہوں اور ان کو پسند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال شاپنگ کرتے ہوئے کریں نہ کریں لیکن ان کو دیکھنے میں ہی خواتین کو بڑا مزہ آتا ہے، پھر پھر کے دیکھیں، ونڈو شاپنگ کریں اور ڈریس دیکھیں۔ میں نے بہت زیادہ، مجھے لائٹ کلر بہت اٹریکٹ کر رہے تھے، جہاں پہ بھی میں جا رہی تھی مجھے لائٹ کلر ہی زیادہ پسند ہیں، تو وہ دیکھ رہی تھی میں۔ تو میری جٹھانی نے بھی لیے اپنے جو بھی ڈریس لینے تھے، میں نے بھی لیے اور جی میرے ہسبینڈ باہر ہمارا ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے عشاء کی نماز بھی ہمارے انتظار میں باہر ہی پڑھ لی تھی، تو بچے سارے گھر پہ ہی تھے۔ اور جب آپ آپس میں سسرال میں اچھا ریلیشن کیسے بنتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں ایک ولاگ میں ڈسکس کروں گی ان نئی بچیوں کے لیے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، تاکہ ان کو مشکلات نہ ہو۔ اب تو اتنا جدید دور آ گیا ہے کہ ہمیں بتانے سکھانے کے بہت سارے ذریعے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں جو یوٹیوبرز ہیں یا ہم جو بھی لوگ ہیں، پازیٹیوٹی ہر کسی کو سکھانی چاہیے، دینی چاہیے۔ اکثر ماؤں کو میں نے سنا ہے کہ وہ بچیوں کو غلط کہتی ہیں، ایسے کرو تم سسرال میں، اس کو ایسے کرو ایسے کرو۔ الحمدللہ میری امی نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو بھی نئی بچیاں ہیں، جو بھی نئی لڑکیاں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، سال ہوا ہے، 5 مہینے میں، 6 مہینے میں، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کو میں بتاؤں، ان کو میں سکھاؤں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے، تو کیا کیا اچھے حالات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 10 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، بہت اچھا تعلق ہے میرے اپنے سسرال والوں سے، اپنی جیٹھانی سے، اپنی سسٹر ان لاز ہیں میری، ان سے یعنی بہت ہم آپس میں فرینڈلی ہیں۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی۔ یہ شروعات ہے آہستہ آہستہ ان بچیوں کے لیے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں۔ تو جی یہ ہم شاپنگ کر کے آ گئے تھے، رات ہو گئی تھی کافی، تو اس کے بعد ہمیں واپسی کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ تو جی واپس آنے کے بعد میں بتا رہی تھی ڈیپ کلیننگ گھر کی شروع ہوئی ہے، لاسٹ ولاگ میں نے بتایا تھا، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ میں نے آج کارنر سیٹ کیا تھا، جو کہ میں چلی گئی تھی لیکن آپ کو بعد میں دکھا رہی ہوں، اور یہ دن میں نے سیٹ کیا تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ نے ضرور کمنٹس میں بتانا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ کل تک کے لیے دے اجازت، کل دوبارہ ولاگ کے ساتھ آؤں گی۔ اللہ حافظ۔